بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے، سمجھنے سمجھانے کے بہت سارے اپروچ ہیں، ظاہر ہے حسب ضرورت۔ خود میں نے قرآن مجید مجالس کئی ساری جو ہیں وہ سیریز کی ہیں، اب شاید آپ میں سے بہت ساروں کے ساتھ، تو مختلف سیریز جو ہے نا وہ مختلف اپروچ اس کے ساتھ ہم نے رکھی ہے۔ یہ جو ہم کلاس چلا رہے ہیں یہ ان ساروں سے ہٹ کر ہے، یہ تربیتی ضرورت کے تحت قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ تربیتی ضرورت کے تحت بنیادی اس میں بات جو ہے نا وہ یہ ہے۔ یہ بالعموم ہمارے ہاں نوجوانوں کے لیے قرآن مجید کے جو ہے نا وہ صرف دروس ٹائپ ہوتے ہیں، اس میں نا وہ تھوڑا سا ایک انٹلیکچول ورک ہوتا ہے قرآن مجید پہ۔ ظاہر ہے قرآن مجید ایک اولو الالباب کے لیے آئی ہوئی کتاب ہے، تو ایک انٹلیکچول ورک برا نہیں ہے، بالکل میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ اس کے اندر کوئی خامی ہے، لیکن اصل میں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نا کوئی فلسفی قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اس انداز کے مطالعے سے تھوڑے فلسفی قسم کے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، صحابہ کا جو ایک مبتدی کے ساتھ کیا طریقہ ہوتا تھا، غالباً جندب ابن عبداللہ سے بھی روایت ہے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ہم لوگوں کو جب قرآن مجید پڑھایا جاتا تو 10 آیتوں سے زیادہ تجاوز نہ کرتے، 10 آیتیں پڑھتے اور پھر ان 10 آیتوں کو یاد کرتے، حفظ کرتے، اور پھر اس کے اندر جو علم اور عمل ہے اس کو سیکھتے، تب ہم اس سے اگلی 10 آیتوں کو جا کر شروع کرتے۔ اچھا، ایک بات آج کی مجلس میں نا ذرا فارمیٹ ہی پہ شاید زیادہ ہمارا وقت لگ جائے گا، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، زیادہ نوٹس میرا خیال بنانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، توجہ سے سن لیجئے۔ اچھا، تو دوسری بات، صحابہ کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ کچھ صورتوں کو وہ اپنا حرز جان بنا، یعنی ان کی صبح و شام کی ساتھی ہوتی تھیں کچھ صورتیں۔ اچھا، صبح بھی جب ان کو وقت ملا ہے کوئی 2 نوافل پڑھنے کا، سنتیں بھی نوافل ہی میں آتی ہیں، اچھا وہ ان معانی کے اوپر پھر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اتنا ان کے اندر وہ گہرے اترتے ہیں، مسلسل کچھ صورتیں جو ہیں وہ ان کی نماز کا حصہ ہوتے تھیں۔ وہ بہت سارے صحابی ایسے تھے کہ جن کو ایک ایک صورت ہی آتی اور وہ صبح و شام کا اس کا جو ہے وہ غذا اسی صورت سے اس کی پوری ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا، قرآن مجید کو کہا بھی کتاباً متشابہن ہے کہ یہ ملتا جلتا کلام ہے، اس کا کوئی بھی حصہ پڑھ لیا جائے موٹا موٹا وہی مضمون آپ کو پہلے سپارے سے بھی مل جائے گا، 5ویں سپارے سے بھی مل جائے گا، 20ویں سپارے سے بھی مل جائے گا۔ تو یہ پلٹ پلٹ کر آنے والے مضامین ہیں اور بہت ہی ملتے جلتے مضامین ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کسی کو 2 صورتیں، کسی کو 4، کسی کو 6، اور اچھا بلکہ کمال یہ ہے کہ اگر آپ صحابہ کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو ایک بات ملتی ہے، بہت اوقات وہ ان کا جیسے آپس میں تعارف ہوتا تھا نا، آپ جیسے بولنے کیا کر رہے ہیں جی، میں BSc کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، آپ نے کیا کیا ہوا جی، میں نے یہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، صحابہ کے تعارف کا ایک بڑا حصہ، تمہیں صورتیں کتنی آتی ہیں، تمہیں صورتیں کتنی یاد ہیں۔ اچھا، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا نکاح ان صورتوں پہ کر دیا جو اس کو آتی تھیں، کہ اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ اتنی یہ صورتیں یاد کروا دینا تو یہ مہر تمہارا جو ہے وہ ادا ہو گیا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر صحابہ کے ہاں یہ بات ہوتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بندہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ لیتا تو وہ ہمارے ہاں بزرگوں میں شمار ہونے لگتا۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا یہ جو ہے نا کہ جی آپ نے حفظ قرآن کے حوالے سے تھوڑی سی ہم تصحیح کرنا چاہیں گے۔ ہمارے خاص طور بر صغیر میں بڑی عجیب چیز ہے، یا تو آپ حافظ ہوں تو پورے قرآن کے ہوں، لیکن یہ ہے کہ جی آپ کو 4 سپارے حفظ ہیں، 6 سپارے حفظ ہیں، نماز کو مزین کرنے کے لیے کافی ہیں 4 سپارے بھی، 6 سپارے بھی۔ اچھا یہ نہیں ہے، یا تو بندہ پورا حافظ ہو یا پھر کچھ کا بھی حافظ نہ ہو۔ اچھا، میرے سینے میں اتنا سا قرآن محفوظ ہے، یہ ریفرنس ہمارے ہاں نہیں چلتا ہے، ایسا ہی ہے نا، مجھے اتنا قرآن مجید یاد ہے، قرآن مجید کی یہ صورتیں مجھے آتی ہیں۔
تو میں اتنی صورتوں کا اچھا قرآن مجید میں جو لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں لکھتے ہیں وہ صاحب قرآن کا ہے. صاحب بھلا کیسے کہتے ہیں؟ صاحب القرآن. صاحب صحبت سے ہے جو ہر دم قرآن مجید کی صحبت جو ہے وہ رکھتا ہو تو وہ صاحب قرآن. تو میں اتنی صورتوں کی صحبت رکھتا ہوں، میں اتنی صورتوں کی صحبت رکھتا ہوں. تو یہ تھا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک تو تھوڑی کر کے آیتیں لیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ حصہ قرآن مجید کا ہم اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے. دوسری ہوگی بات. تیسری یہ ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے ان کا بہت زیادہ تعلق ہم نماز کے ساتھ بنائیں گے، اور یہ ہمیں صحابہ میں بہت زیادہ ملتا ہے. تو یہ ان صورتوں کو آئندہ کئی مہینے تک اس صورت کو جتنا آپ نے حفظ کیا ہے آپ نے اپنی نماز میں لے کر آنا ہے. اچھا، چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لمبی نماز دن میں کم از کم ایک بار، یہ جو ہے نا یہ بہت ہی زبردست ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. طبیعت کو بہت کوٹ کے رب العزت کی اطاعت میں دینے والی چیز جو ہے نا وہ لمبی نماز ہے. لمبی نماز غور کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ڈوب کر پڑھنا قرآن مجید کو نماز کے اندر خلوت میں، یہ نفس کو اللہ کی جو ہے نا بندگی میں دینے کا اور عبادت کے اندر دینے کا ایک بہت زبردست طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اور صحابہ کے جو ہے نا وہ سارا کچھ ہمیں اس میں بہت زیادہ شواہد ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میرے خیال یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں. 5ویں چیز یہ ہے کہ ہمارا وہ جو ایک مروجہ سا جس کو مطالعہ قرآن کا لفظ عام طور پر دیا جاتا ہے، اس میں مطلب ہے کہ سنانے کا عمل میرا خیال ہے کم ہی ہوتا ہے. کہیں ہم یہ ہے سبق 3 دن ہم مطلب میرا خیال ہے کہ اسی طریقے سے یہ کریں گے، کلاس چلائیں گے، لیکن تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا اس کا فارمیٹ ہے، آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کتنا فائدہ مند نہیں ہے. ظاہر ہے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. 3 دن کے بعد ہم باقاعدہ طور پر رجسٹریشن کریں گے. یہ طے کریں گے کہ باقاعدہ ہمارے جو ہیں وہ طلبہ اس کلاس کے کون بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم حاضری بھی لگائیں گے، لیٹ ہونے کی وجہ بھی پوچھیں گے. اچھا، کوئی بندہ غائب ہے تو وہی کس چکر میں غائب ہے، اور جو پڑھایا ہے وہ سنیں گے بھی. اچھا، اور سننا جو ہے نا وہ کیونکہ ہم حفظ کروائیں گے، تھوڑا سا تو آپ کو حفظ کرنا ہی ہے نا. ماشاءاللہ کیا کچھ نہیں آپ کرتے سوائے قرآن مجید کے حفظ کے، باقی تو آپ سب کچھ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے حفظ بھی سنیں گے ہم، اور کچھ جو معانی آپ کو ہم اس کا وہ کروا رہے ہیں، اور معانی بھی ہمارے ہاں 2 جہتیں ہوں گی. ایک تو معنی ہے نا کہ سمپل اس کا ترجمہ ہے، ایک اس میں نا ہم باقاعدہ ہر آیت کے تحت، یا ہو سکتا ہے کسی آیت کے تحت نہ کریں، اکثر و بیشتر آیات کے تحت ہم باقاعدہ ان پوائنٹس کو کریں گے کہ جب آپ نے نماز پڑھتے ہوئے وہ غور کرنا ہے تو یہ چیزیں لازماً اس وقت آپ کے ذہن میں آنی چاہیے اس آیت کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اس آیت کے حوالے سے، کیونکہ تدبر ہے نا. تو وہ ترجمے سے ہٹ کر، ترجمے سے آگے چل کر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پڑھتے ہوئے بالعموم جو ہے نا قرآن مجید پر غور اور فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے، وہ ان چیزوں کو لازماً ذہن میں لے آتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم نے آپ سے سننی ہے. تو اب یہ 5ویں یا 6ٹھی جو بھی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اس کلاس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم حفظ بھی آپ سے سنیں گے، ہم ترجمہ بھی آپ سے سنیں گے، اور ترجمے کے علاوہ جو کچھ اہم پوائنٹس ہیں ہر آیت کے حوالے سے جن کو تدبر کے اندر لازماً انشاءاللہ آپ نے لے کر آنا ہے، وہ بھی آپ سے ہم پوچھیں گے. تو یہ ہیں کچھ باتیں اس کلاس کے متعلق، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے ساتھ جو ایک رسپونڈ کرنا ہوتا ہے نا نفس کا، قلب کا، ہمارے اس عمل سے وہ انشاءاللہ العزیز شروع ہو جائے گا. اور یہ میری شدید درخواست ہوگی کہ خاص کر رمضان میں آپ نے بہت کوشش کرنی ہے کہ اس صورت کو آپ نے اپنی نمازوں کے اندر لے کر آنا ہے. سنتیں آپ پڑھتی ہوں گے، کچھ نہ کچھ نوافل کا بھی آپ کو موقع ملتا ہوگا. جس وقت تراویح پڑھتے ظاہر اس وقت تو امام پڑھ رہا ہے نا، جو صورت وہ پڑھ رہا ہے وہی پڑھ رہا ہے، ضروری تو نہیں کہ صورت لمبی آپ پڑھے. تو لیکن یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر البتہ رمضان کے بعد ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ نے نہ صرف ایک عہد کرنا ہے ہمارے ساتھ کہ آپ یہ نا پورے 24 گھنٹے میں ایک بار وتر کی نماز لمبی تھوڑی سی پڑھیں گے. وتر کی نماز تھوڑی لمبی پڑھیں گے، اور اس میں یہ سورۃ الانبیاء
انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ سورۃ الانبیاء آدھے پارے کی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ آپ آدھا پارہ ہی پڑھیں اپنے وطر میں، لیکن یہ ہے کہ مطلب کچھ لمبی نماز نا، یعنی 1 صفحے 2 صفحے جتنی تلاوت آپ کو ویسے ہی جو لطف آئے گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں ایک اور دنیا میں جا رہا ہوں، میں بالکل ایک اور جو ہے نا چیز کو محسوس کر رہا ہوں۔ جیسے آپ انشاءاللہ لمبی قرات، پھر اسی کے مطابق لمبا سجدہ، لمبی قرات اور پھر اسی کے تناسب کے ساتھ لمبا سجدہ، اور سجدے کے اندر دعا اور کثرت سے استغفار، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ ایک مضمون مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وہ میں نے کہا تھا کہ یہ تربیتی اپروچ کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا، تو انشاءاللہ ہم اس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ کوئی صاحب اگر یہ تکلیف کر لیں کل تک نا اس میں سے سن کے، یہ ہمارا جو کلاس کا جو طریقہ ہے، یہ فارمیٹ ہے، یہ پوائنٹس اگر اختصار کر کے وہ شیئر کر دیں تو انشاءاللہ یہ اچھا ہو جائے گا۔ اچھا ہاں، ایک چیز اس میں رہ گئی، سوری، وہ ہے قرآن مجید پر لے لگانا، طرز لگانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے، بعض محدثین نے تو کہا کہ یہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے یہ حدیث، من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو بندہ قرآن مجید کو گا کر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سنی ہے کسی نے پہلے یہ حدیث؟ من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو بندہ قرآن مجید کو گا کر بہت مزے کی طرز لگا کر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب تصور لیکن لفظ کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اچھا، یعنی اور یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ہم میں سے قاری عبدالباسط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے جیسی کیسی آواز دی ہے، جیسی کیسی طرز دی ہے، جتنا سا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر بندے نے بھرپور طرز لگانی ہے۔ اور نماز میں بھی نا، نماز میں آپ کی جو خلوت کی نماز ہے اس میں آواز ہلکی سی اتنی سی کر لینا کہ آپ کو خود سنائی دے، یہ مطلب ٹھیک ہے۔ صحابہ کے ہاں یہ چلتا تھا کہ آپ نماز میں، ظاہر ہے جب آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں گے پھر تو آپ آواز اونچی کریں گے، ساتھ کا بندہ تنگ ہوگا، لیکن یہ تو ہم ساری وہی کر رہے ہیں کہ یہ نفلی نمازوں میں زیادہ آپ کو کرنا ہے۔ کہیں کہیں ہوگا آپ جماعت کروا رہے ہوں تو چلیں آپ وہ صورت پڑھ لیں۔ تو یہ ہے کہ ہر بندے نے وہ کرنا ہے، طرز زیادہ سے زیادہ اچھی طرز لگانے کے۔ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ طرز نہیں لگاتا قرآن مجید پہ وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ اچھا، ایک بندہ پڑھ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، نہیں بھائی، یہ کوئی عام عبارت نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو طرز سے پڑھنا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اس کو آپ نے طرز ہی سے پڑھنا ہے۔ اس سے ملحقہ ایک اور بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کو پتہ ہے عربی میں اترا ہے۔ حضرت عثمان نے جو ہے وہ قریش کے لہجے پر سب کو اکٹھا کر دیا تھا۔ تو قرآن مجید کے جو حروف کی ادائیگی، ہم اجمی لوگ ہیں، ظاہر ہے ہم عرب نہیں ہیں، تو شروع میں تو یہ قبول بالکل کر لیں گے ہم کہ آپ کتنا ہی مطلب نکمے تلفظ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ والذی یتتعتع، جو بندہ وہ جو ہوتا ہے نا رک رک کر اڑک اڑک کر پڑھے قرآن مجید کو، اس کو ڈھورا اجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لیکن یہ ہے کہ آپ نے نا اپنے طور پر یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا استاد آپ پکڑیں گے کہ آپ کے زبان کی گرہیں قرآن مجید پر وہ کھولیں۔ قرآن مجید کو معمولی مت جانیں، قرآن مجید کوئی چھوٹی شے نہیں ہے، یہ آپ کی زبان پر نہیں سجتا تو پھر کیا شے ہے جو آپ مطلب آپ پہ سجنا چاہیے۔ اچھا، ہم میں سے اکثر و بیشتر، یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں، فلسفی ہم میں سے اللہ رحم کرے کہ اتنے گہرے نقطے بیان کرتے ہیں، خالی ایک آیت پڑھے تو کانوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جس طریقے سے قرآن مجید پڑھتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید کو پڑھنے میں جو صحیح تلفظ ہے جو آپ کو قراء سے ملے گا، تو آپ نے یہ بھی محنت اب کرنی ہے اگر آپ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ العزیز، جیسے آہستہ آہستہ۔ اچھا، یہ لمبا کام ہے، یہ میں آپ سے عرض کر دوں، اس میں آپ نے جلدی ہمت نہیں ہارنی۔ اس میں جو ہے نا آپ کی عین جو ہے وہ 2 مہینے 3 مہینے کوشش کر کے بھی شاید صحیح نہیں ہوگی آپ کی، جو ہے نا وہ یہ مطلب یہ حروف جو ہیں حلق، خاص کر ہمارے ظاہر ہے ہم اجمی لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، اچھا یہ ہیں، اس کے علاوہ بھی تو بہرحال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ آپ صرف ہفتے میں ایک قاری کو نا 1 یا 2 بار 10 منٹ کے لیے اپنا سنا دیا کریں کہ یار میری سا جو ہے وہ ٹھیک کر دو، ٹھیک ہے، میری عین ٹھیک کر دو، میری قاف جو ہے وہ ٹھیک کر دو۔ پھر آپ کے اگر ایک ایک حرف کا تلفظ ٹھیک ہو بھی گیا ہے،
جب آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر الگ سے ایک چیلنج ہوتا ہے. جب میرا بیک وقت آپ نے کئی سارے حروف کو صحیح پڑھنا ہے، 3 آپ صحیح پڑھ سکیں گے، پھر 3 آپ صحیح نہیں پڑھ سکیں گے. تو یہ ساری مشق ہے، لیکن بھائی کرنی ہے. اور کم از کم یہ ہوگا کہ اگلا سال آئے گا، اس سال بلکہ ایک کام کر لیں آپ، ہر بندہ جو ہے نا اپنے پاس اپنی تھوڑی سی کہیں سے قرات جو ہے نا وہ ریکارڈ کر کے اپنے پاس رکھ لے. اگلے سال اپنی ہی قرات آپ نے سننی ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں اگلا رمضان بھی دکھائے گا. اگلا رمضان آنا ہے تو آپ نے اپنے اس رمضان کی سننی ہے اور پھر فرق محسوس کرنا ہے کہ یہاں سے لے کر آپ یہاں تک چلے گئے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ واقعتاً ہر بندے نے آپ نے بالکل صحیح پرفیکٹ قاری بن ہی جانا ہے، لیکن یار اتنا گندا تو نہ پڑھے نا جتنا مطلب ہے کہ آپ وہ کر رہے ہیں. بالکل آپ نے اس پہ توجہ کی ہی نہیں، محنت کی ہی نہیں کہ ستھرا قرآن پڑھنا کتنا اہم ہے. ٹھیک ہے، اور ہم آدمیوں کو انشاءاللہ امید ہے کہ ذرا اجر ضرور ملے گا، کیونکہ یہ ہماری زبان نہیں ہے اور بہت بہت ہماری محنت ہوگی. عربوں کو تو جھٹ سے وہ ان کے تلفظ ٹھیک ہوتے ہی ہیں، تو ان کو تو جھٹ سے آ جائے گا. ہمیں یہ اتنی ساری محنت کرنی ہے تو انشاءاللہ العزیز. اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید شفاعت کرنے والوں میں سے ایک شفاعت کرنے والا ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے حق میں انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن شفاعت کرے گا. تو اس وجہ سے اس پر محنت کرنا. تو یہ مزید آپ کر لیں کہ طرز آپ لگائیں گے جتنی آپ اچھی لگا سکتے ہیں جب بھی آپ نے پڑھنا ہے. اس کو سادہ نہیں پڑھنا. وہ یہ شاعر لوگ جسے زیر لب کہتے ہیں، زیر لب پڑھنا ایک ترنم کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. جی تحت اللفظ جو ہے، سوری ہاں، تحت اللفظ نہیں پڑھنا. قرآن مجید کو ترنم سے ہی پڑھنا ہے. جتنا کتنا اللہ نے آپ کو ترنم دیا ہوا ہے تو اسی سے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. یہ 4 آیتیں جو ہے نا اس ہفتے آپ نے یاد کرنی. 4 آیتیں اس ہفتے آپ نے انشاءاللہ یاد کرنی ہیں. اس وجہ سے میں نے 4 پڑھ دیں کہ 4 آیتیں اس ہفتے کے لیے آپ کا سبق ہے. لیکن آج کیونکہ تھوڑا سا وقت ہمیں تمہید میں بھی لگ گیا ہے تو میں نا جو ہے نا ہم صرف اس ایک آیت کا پڑھیں گے. اقترب للناس، اقترب قریب آ لگا ہے، للناس لوگوں کا. 2 تفسیریں ہوئی ہیں. للناس میں جو لام ہے نا، اسلام کی 2 تفسیریں ہوئی ہیں اور 2 تفسیروں کی وجہ سے 2 الگ الگ ترجمے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ہم نے کہا اقترب للناس قریب آ لگا ہے لوگوں کا، حسابہم ان کا حساب. اور دوسری تفسیر کی روح سے ہم کہیں گے اقترب للناس حسابہم قریب آ لگا ہے لوگوں کے ان کا حساب. ٹھیک ہے، زیادہ اس کا جو ہے وہ لوگوں کے. اقترب للناس قریب آ لگا ہے لوگوں کے، حسابہم ان کا حساب. اچھا، یہاں ایک لفظ ہے اقترب. اقترب یہ قریب کا لفظ اردو میں آپ بولتے ہیں. تھوڑی نا، زیادہ ہم انشاءاللہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے، لیکن تھوڑا سا ہلکی نا لغوی لنگوسٹک بعض چیزوں کو نا واضح کریں گے. تھوڑی سی اگر آپ کو دقت بھی ہوتی ہے انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اس کو جب اس پہ آپ انشاءاللہ سوچ بچار کریں گے. ایک یہ عربی میں جو ہے نا یہ فعل اس سے زیادہ آسان یہاں پر آ سکتا تھا. قرب، قرب قریب آ جانا. اقترب فرق کیا ہے؟ یہ جب آپ انشاءاللہ اس پہ سوچیں گے تو آپ کو اس کا جو ہے نا وہ سینس کا پھر انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے. یہ اچھا ویسے آپ سے وہ ہے ایک تو میرا خیال ہے سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ سکھایا بھی ہے یہ جو سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں پڑھنا. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. تھوڑا بہت قرآن مجید آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں نا، تو بعض چیزوں کو اگر ہم
تھوڑا سا کھول دیں تو انشاءاللہ فائدہ تو ہوگا نا اس کا، آپ کو علم کے لیے بیٹھے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، ایک جگہ ہے کسبت اور دوسرا ہے اکتسبت، مادہ دونوں کا ایک ہے، یعنی روٹ دونوں لفظوں کا ایک ہے، کسبت اور اکتسبت۔ فرق کیا ہے؟ اکتسبت معنی کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ اچھا، اس کو جو ہے نا، یہ جو کسبت ہے اس کو ہم سمپل مجرد کہتے ہیں، سمپل ہے کسبت، اس نے کمایا، سمپلی جو بھی اس نے کمایا اس کا انشاءاللہ اس کو ثواب ہے۔ اچھا، اکتسبہ میں کچھ تھوڑی سی کوشش، مجاہدہ، زور کا معنی آ جاتا ہے، کوشش، مجاہدہ، زور کا معنی آ جاتا ہے، تو اس پر جو ہے نا اس کا گناہ وہ لکھا جائے گا جس میں اس کا کچھ ارادہ، کچھ کوشش شامل ہوگی۔ البتہ نیکی جو آدمی سے ایویں بھی ہوگی نا انشاءاللہ وہ بھی مل جانے والی ہے، تو جو اس کو نیکیاں ہیں وہ ویسے ہی ہو جائیں گی، گناہ وہ ہوگا جو اس نے باقاعدہ ارادے سے، کوشش سے یا مجاہدے سے وہ کیا ہو۔ اچھا، تو یہ ہے فرق سمپل اور اس کے اندر جب تھوڑا سا نا کنسٹرکشن میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے لفظ کے، تو یہ ہے۔ اسی طرح قربہ اور اقتربہ، تو اقتربہ کے اندر جو ہے نا ایک زور اور ایک تدبیر کا معنی آ جاتا ہے، اقتربہ یعنی کسی ڈیزائن، کسی منصوبے کے تحت آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قربہ بس آ گیا، ٹھیک ہے، حساب قریب آ گیا، مطلب حساب کا وقت جو ہے وہ قریب آ لگا ہے۔ تو اگر وہ قربہ ہوتا تو اس میں وہ نہ ہوتا، تو یہ ہے کہ ایک منصوبے کے تحت ایک شے بالکل پاس آ لگی ہے، قریب آ لگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اقتربہ، پاس آ لگا ہے، قریب آ لگا ہے، للناس سے، لوگوں کے، انسانوں کے، حسابہم، ان کا حساب۔ وا جو ہے یہ وہم، اس میں واو، اس کو ہم حالیہ کہتے ہیں، واو حالیہ، حالیہ جسے انگریزی میں آپ وائل کہتے ہیں نا، وائل، وائل جانتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی جو ہے نا واو عربی میں دیتی ہے جس وقت وہ حالیہ ہو، وہم، اس حال میں کہ ہوں وہ، ٹھیک ہے۔ واو کا ترجمہ یہاں آپ نے اور نہیں کرنا، واو کا ترجمہ یہاں اور نہیں ہے، وہ عطف کی واو ہوتی ہے، یہ حال کی واو ہے، ٹھیک ہے۔ وہم، اس حال میں کہ وہ، فی غفلتن، ایک غفلت میں ہے، فی غفلتن، ایک غفلت میں ہے، معرضون، منہ موڑے ہوئے۔ اعراض ہم اردو میں بھی استعمال کرتے، اس نے اعراض کر لیا، تو اعراض کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یا دائیں یا بائیں ایسے منہ موڑ لیں، رخ کر لیں، سامنے متوجہ نہ ہوں۔ اچھا، فی غفلتن نکرہ ہے، نکرہ جانتے ہیں آپ؟ العطا تو تعریف ہوتی، معرفہ ہوتا، یہ بغیر اس کے ہے، کہتے ہیں یہ جو ہے نا سامع کے تخیل کے لیے چھوڑ دینے والا انداز ہوتا ہے، فی غفلتن، ایک غفلت، مطلب ذرا تصور کرو کیسی غفلت۔ تو کہتے ہیں جب اس نے نکرہ کا مطلب ہے اس نے ڈیفائن نہیں کیا کون سی غفلت، تو سننے والے کے تخیل پر چھوڑ دیا، ذرا دیکھو، سوچو کیسی غفلت۔ تو اس کے اندر نا، اچھا یہ عربی کے جو معنی ہیں گندے ہوتے ہیں اصل میں، ایک نکرہ ہی کا دے کرنا تو بہت ایک زبردست جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے، بہت مشکل ہے کہ اس سارے کو ہم لفظوں میں لے آئیں۔ تو جب اسی وجہ سے ہم لوگ بھی وضاحتیں کر رہے ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں، جان مار کے 2-3 صورتیں پڑھ لیں قرآن مجید کی، انشاءاللہ العزیز بہت کام جو ہے نا آپ کا قرآن مجید کو لینے کا انشاءاللہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو ایک غفلت میں نکرہ ہے، نکرہ سے مراد ہے کہ اس کی ڈسکرپشن جو ہے آپ کے تصور پر چھوڑی جا رہی ہے۔ اچھا، پوری آیت کا ترجمہ ہو گیا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ لگا ہے لوگوں کے ان کا حساب، اس حال میں کہ وہ ایک غفلت میں ہیں، منہ موڑے ہوئے۔ یہ پہلی ہی آیت، کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض آیتیں یہ ہیں کہ شروع ہی جھنجھوڑ دینے والے انداز میں ہوتا ہے۔ اللہ بہت ساری آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جس کے اندر نا مطلب ایک معاملے کو بہت ابتدا سے کوئی مضمون باندھ کر چلایا جاتا ہے، بہت ساری صورتوں میں تو ایسا ہی ہے۔ چند صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر شروع ہی کے اندر جھنجھوڑ دینے والا، آنکھیں کھول دینے والا انداز ہے۔ ایک صورت النحل، اس کا ذکر اتا امر اللہ فلا، آ گیا اللہ کا فیصلہ، مطلب جو اگر عربی پڑھتے ہوئے آپ نے کہ ایک بندے نے شروع ہی بات یہاں سے کی ہے تو اس نے تو ہلا کے رکھ دی ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ قرآن نماز میں شروع کر رہے ہیں، شروع ہی کے وقت آپ ہل کر رہ جائیں گے، شروع ہی کرتے ہوئے یہ صورت آپ ہل کر رہ جائیں گے، لو آ گیا حساب۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو جو
زندہ مطلب احساسات رکھنے والے لوگ ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی پہلی ہی آیت جھنجھوڑ دینے والا اسلوب رکھتی ہے۔ یہ حساب کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت نے مواقع دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں باز پرس۔ سبحان اللہ، پورا ویو آپ کا زندگی کے بارے میں بدل کر رکھ دیا اس ایک لفظ نے، اقترب للناس حسابهم۔ یہ ایک جو ہے نا اپنے آپ کا جو معاصر شرک ہے، معاصر جانتے ہیں لفظ، آپ کے زمانے کا جو شرک ہے، اچھا اس کے پس منظر میں زیادہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے اس میں سے یہ ایک لفظ جو ہے آپ سنتے ہوں گے لبرلزم، کیا مطلب ہوتا ہے لبرلزم؟ کیا اس کا مطلب کیا ہے لبرلزم کا؟ انسان آزاد ہے، ایسا ہی ہے؟ اچھا، ہمارے دین کا بنیادی ہے کہ انسان جواب دہ ہے، یعنی یہ اس آیت نے سب سے پہلے آپ کو آپ کے اس معاصر شرک کے انسان آزاد ہے نہیں، انسان جواب دہ ہے، اس کی تو سٹی گم ہو جانے والی ہے، اس کے تو ہوش گم ہو جانے والے ہیں جب اس نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اس ساری زمین کس کی ہے؟ جو حساب ہے، حساب ہوگا کیوں؟ حساب اس وجہ سے ہوگا کہ اپنا ہے کچھ نہیں، جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ حساب ہوگا اس وجہ سے جو سارا کچھ ہے کسی نے دیا ہوا ہے اور اس نے ایک ایک اپنی چیز کا ہم سے پوچھنا ہے، تو اس زندگی کے بارے میں سارا ویو آپ کا بدل گیا، ایسا ہی ہے، پورا ویو آپ کا بدل گیا۔ انسان اس زمین کا مالک ہے، کس نے کہا کہ انسان اس زمین کا مالک ہے؟ انسان اور یہاں کی سب کچھ کا مالک کوئی ہستی ہے، اور اس نے باقاعدہ طور پر یہاں کچھ دیر کے لیے چھوڑا ہی اس لیے کہ وہ حساب لے لے۔ تو اس وجہ سے یہ آپ کی زندگی کی ایک پوری ڈسکرپشن ہے کہ یہاں جو آپ کر رہے ہیں اس کا تعین ہو گیا، اس کا اسٹیٹس ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور خطبہ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج عمل ہی عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ اچھا، اس وجہ سے دماغ خراب ہو گیا لوگوں کا، اس وجہ سے دماغ خراب ہو گیا ہے کہ ان کو وہ کہتے ہیں وہ میں نے سارا کچھ کیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اللہ کے بندے ذرا ٹھہر جا، تھوڑی دیر ٹھہر جا، تجھے اندازہ ہو جائے گا کیا ہے۔ تو وہی کہ الیوم عمل ولا حساب، آج عمل ہی عمل ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ وغدا حساب ولا عمل، کل حساب ہی حساب ہے، عمل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے خدایا ایک بار سجدہ کر لینے دے، کہ نہیں سبحان اللہ، تصور کریں خدایا کچھ تیرے آگے پیش کر، تو کہتے ہیں نہیں، وقت اس کا گزر گیا۔ تو وقت اس کا کب تھا؟ وہ یہ ہے آج جب آپ اس زمین پر چل پھر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے نا یہ زندگی کے بارے میں، اس جہان کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں آپ کا ویو پہلی ہی آیت سے بالکل ہٹ کر رہ گیا، بدل کر رہ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے حساب کا مطلب انسان کی باز پرسی، انسان کی جواب دہی، زندگی میں جو کچھ حاصل ہے اس سب کا تعین ہو گیا کہ وہ کس کا ہے، اور ٹھیک میری یہاں پر پوزیشن ان ساری چیزوں کے حوالے سے کیا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، حال یہ ہے کہ ادھر حساب قریب آ لگا ہوا ہے، جب حساب ہونا ہے انسانوں کا وہ وقت قریب آن لگا ہوا، اور حال اس وقت یہ ہے کہ یہ ایک غفلت میں ہے، یہ سراسر ایک بھول میں ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ لاکھوں خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں یہ آیت، آپ اللہ کی عبادت کریں، آپ نماز میں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، یا اللہ تیرا کتنا وہم فی غفلہ، وہ غفلت میں ہے، میں خدایا تیرے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں تیری عبادت میں، مزہ نہیں آگے ہے، لطف نہیں آگے، سارے جہانوں کا انسانوں کا معاملہ، اور اللہ کے فضل سے مجھے اللہ نے اس جہان میں کیا عطا کر دیا ہوا ہے، اس کی تعظیم، اس کی محبت، اس کی عبادت، اس کا خوف، اس کی طرف کو توجہ مجھے جو ہے وہ ملی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ کچھ وہ ٹچ ہیں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے دوران یہ معنی نہیں ہے، ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ایگزیکٹلی آیت سے معنی نہیں ہے، مگر یہ وہ چیزیں ہیں جو اس آیت کو پڑھتے ہوئے قلب پر وارد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا وارد ہو سکتی ہیں، یا ان ٹچ کو آپ تھوڑا سا اپنے دل کے قریب لائیں گے تو انشاءاللہ نماز کے اندر آپ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جل تھل ہوگا ایک ایمان کا اور ایک روحانیت کا انشاءاللہ العزیز۔ تو ٹھیک ہے جی، تو وہم فی غفلت، ان انسانوں کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سراسر غفلت میں ہے، بے توجہی میں ہے۔
معرضون اس پیغام سے، اس سبق سے بالکل منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آج کے لیے یہ ایک آیت انشاءاللہ العزیز کافی ہے۔ گھنٹہ ہم پورا نہیں لیا کریں گے، اس سے کم لیا کریں گے۔ آج کا وقت تھوڑا سا زیادہ لگ گیا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کا عمل اتنا ہی ہونا جتنا خوشگوار ہو۔ یہ ایک لطف کا ہی عمل ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو تھوڑا سا وقت ہمارا زیادہ لگ گیا تمہید کی وجہ سے۔ انشاءاللہ آئندہ سے ہم ایسے ہی بس 15-20 منٹ لیا کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔